حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ فلاں شہر میں ایک میرا بندہ ہے جو کہ انتقال کر گیا ہے, جاؤ اس کا کفن دفن کرو جا کے. اور جو انتقال کر گیا تھا وہ ایسا انسان تھا کہ اسے بستی والوں نے دور بھگا دیا تھا, نکال دیا تھا, اس لیے کہ وہ گناہ بہت زیادہ کرتا تھا, عیاشی بہت کرتا تھا. تو لوگوں نے اسے اپنے محلے سے دور کر دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہے, اگر اس بستی میں رہے گا تو اس بستی میں نحوست چھا جائے گی. اتنا گناہ کرتا تھا, وہ اتنی عیاشی کرتا تھا کہ اسے لوگوں نے دور بھگا دیا تھا, اسے دھتکار کر بھگا دیا تھا. اور لوگوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب یہ مرے گا تو اس کا کوئی بھی غسل نہیں کرے گا اور کوئی بھی اسے دفن کفن نہیں کرے گا. لیکن اللہ پاک کیا فرماتا ہے موسیٰ سے, موسیٰ جاؤ میرا ایک بندہ ہے, اس کا غسل کرواؤ, اسے کفن دفن کرو, وہ میرا بہت ہی نیک اور میرا بہت ہی عزیز بندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, لوگوں کو بشارت دی کہ اے لوگوں سنو, اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک اس کا بندہ ہے جو بہت نیک ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب ہے, آؤ سب لوگ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو بھی اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوگا اور وہ گناہگار ہوگا تو اللہ اس کے صدقے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لوگوں نے جب یہ سنا کہ وہ ایسا بندہ ہے کہ گناہگار بندہ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوگا تو اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دے گا, تو سارے لوگ محلے کے بستی کے سارے لوگ دوڑ دوڑ کے آنے لگے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. لیکن جب اس کو دیکھا تو سارے لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ اے موسیٰ یہ تو وہ شخص ہے کہ ہم لوگوں نے بستی سے اسے نکال دیا تھا, اسے دھتکار کر نکال دیا تھا, اس کو ذلیل کر کے نکال دیا تھا, یہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان بندہ ہے, اس نے بہت عیاشیاں کی ہیں, یہ بہت گناہگار بندہ ہے, ہم لوگوں کے سامنے گناہ کیا کرتا تھا, اس کو ہم لوگوں نے دور بھگا دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, اس کو غسل دیا, نماز جنازہ پڑھائی, کفن دفن کیا اور پھر کوہ طور پر چلے گئے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی, اللہ سے عرض کرنے لگے یا اللہ تو نے کہا کہ وہ تیرا سب سے زیادہ عزیز بندہ ہے, تو نے کہا وہ سب سے زیادہ تیرا قریبی بندہ ہے, جو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے گا اگر گناہگار ہوگا تو گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے اس کے صدقے میں. پر میرے مولا میں جب گیا تھا تو بستی والوں نے دیکھا تو کہنے لگے تو وہی بندہ ہے کہ ہم نے اس کو دھتکار کے نکالا تھا, یہ تو وہی بندہ ہے کہ ہم نے اس کو ذلیل کر کے نکالا تھا. یا اللہ یہ واقعہ کیا, یہ منظر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واقعی وہ بندہ بہت گناہگار تھا, واقعی اس نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے, عیاشیاں کی تھی. لیکن ایک دن وہ آیا تھا میری بارگاہ میں, آ کے گڑ گڑانے لگا تھا کہ اے اللہ میرا کوئی نہیں ہے, میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے جو مجھے کچھ سمجھائے کچھ بتائے, کہ اللہ میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اے پاک پروردگار تو رحیم ہے, تو غفور ہے, تو بخشنے والا ہے, تو رحم فرمانے والا ہے, میرے حال پر رحم فرما دے. میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, جو کچھ ہے بس تو ہی تو ہے. میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, میں اپنے سارے گناہوں سے معافی تیری بارگاہ میں مانگتا ہوں. یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. تیرا تو فرمان ہے, تیرا جو بھی گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آتا ہے تو اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیے ہیں. مولا آج یہ تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے, آج اسے معافی دے دے, آج اسے معاف کر دے. محلے والے یہ بستی والے سے بہت نفرت کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ عیاشی کرتا ہے, ان کو لگتا ہے یہ گناہ گار ہے, گناہ کرتا ہے, انہوں نے مجھے دھتکار کر نکال دیا ہے. پر مولا آج تیری بارگاہ میں آئے, سچی توبہ کرتے ہیں, مولا تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ اس بندے نے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی, اور جب اس نے مجھ سے دعا مانگی تو میں تو غفور الرحیم ہوں, میں تو بخشنے والا ہوں, رحم فرمانے والا ہوں. جب اس نے مجھ سے دعا کی اور اس نے توبہ کی تو میں نے اس کو ایسے ہی معاف فرما دیا جیسے اس کے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. میں نے اس کو معاف فرما دیا تھا. اب وہ گناہگار نہیں بلکہ وہ جنتی ہو گیا ہے, اب وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے توبہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے. پر بندہ توبہ تو کرے, بندہ آئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں جو بھی بندہ آتا ہے جیسے حالت میں آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں. آج آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں. بہت نوجوان ہیں, نوجوان اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے تائب ہو جائیں تو اللہ نوجوانوں سے بہت خوش ہوتا ہے. جوانی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے. جو انسان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے. ہاں آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تمہیں ایک توبہ سے معاف فرما دے گا.